اسے یاد تھا کہ مجھے آنا ہے۔ اب وہ مجھ سے مانوس ہو گئی ہے، مجھے دیکھ کر نہ چھپتی ہے نہ کہیں دور بھاگتی ہے، وہ اپنے کام کو جاری کیے رہتی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ صبح درختوں سے گرے ہوئے نٹس جو اخروٹ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اخروٹ ہرگز نہیں ہے، اسے پڑے ہوئے ملے ہیں تو یہ کیا کر رہی ہے؟ جگہ جگہ گڑھا کھود رہی ہے اور اسے چھپانے کے بعد اوپر سے مٹی بھی ڈال رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے یاد کیسے رہے گا کہ اس نے کہاں کہاں اپنے کھانے کی مزیدار چیز چھپائی ہے۔ دیکھیے کتنی تندہی سے لگی ہوئی ہے گڑھا کھودنے میں، منہ میں وہ نقلی اخروٹ سمجھ لیں آپ، وہ دبا ہوا ہے اور میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں۔ صبح کے 7:45 ہوئے ہیں، ابھی صبح اداس لگ رہی ہے، لیکن یہ اداسی انسانوں کے بغیر ہے۔ باقی پرندے، سبزہ، ہریالی، دھوپ بھی نکل چکی ہے۔ آج شوگر لینڈ میں مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سردی کا موسم قریب ہے، کیونکہ فضا میں کچھ خنکی ہے۔ یہ دیکھیے پھر ایک نٹ لے آئی ہے اور کوئی جگہ تلاش کرنے جا رہی ہے جہاں یہ کھود کر اسے ڈال سکے۔ یہ ہر روز مارننگ واک میں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ مجھے دیکھ کر چھپتی تھی، لیکن اب یہ میری عادی ہو گئی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جس طرح اس کا باہر دوڑنا بھاگنا اور اپنے کام میں مصروف رہنا ضروری ہے، میرے بھی قدموں کی چاپ اس کی سماعتوں میں آنی ضروری ہو گئی ہے۔ اس سے ایک اپنی سہیلی بھی ملی تھی، دونوں گلے ملیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھلی کودیں اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، پیر ہو، انہیں کسی سے کیا مطلب؟ یہ انسان تھوڑی ہے کہ انہیں چھٹی چاہیے یا ان کے لیے صبح و شام ہو۔ بس یہ فطرت کے مطابق صبح بیدار ہوتی ہیں، اپنا پیٹ بھرتی ہیں، اس کے بعد مشقت کر رہی ہیں کہ جو انہیں دانہ مل گیا ہے اسے کہاں چھپائیں۔ مجھے علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری کی یاد آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک گلہری کو اچھلتا کودتا دیکھ کر اپنے دامن میں پہاڑ نے کہا تھا کہ دیکھو میں کس شان سے کھڑا ہوں، دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور تم اتنی چھوٹی سی، تمہاری اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن گلہری نے اسے معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ گلہری نے کہا اگر تم بہت بڑے ہو تو میں بہت چھوٹی بھی ہوں اور میری اس چھوٹے پن کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ جس طرح میں اچھل کود کے ادھر ادھر چلی جاتی ہوں، تم وہ نہیں کر سکتے، تم ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہو۔ گلہری نے بہت اچھا جواب دیا تھا اور اس نظم کا مقصد بھی یہی تھا، بتانا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ مجھے ہر مارننگ یہ گلہریاں، پرندے، بلیاں، مرغابیاں نظر آتی ہیں۔ ان کی آوازیں سماعتوں میں نئی تازگی بھر دیتی ہیں۔ یہ منظر بہت خوبصورت اور بہت دلکش ہوتا ہے۔ جو لوگ صبح کی سیر پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ صبح بیدار ہوتے ہیں۔ آج سنڈے کی صبح تھی، اس لیے یہاں مجھے کوئی انسان نہیں دکھا، ورنہ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوتا ہے، یا اپنے کتے کے ساتھ یا اپنی بلی کے ساتھ یا پھر خود ہی سیر سپاٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ صبح کے مناظر سے لطف اندوز ہونے والے لوگ ہی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ابھی پھر وہ اپنی کام میں مصروف ہے۔ 2 جگہ اس نے نٹس کو دبایا ہے مٹی کے اندر اور پھر تلاش کر رہی ہے۔ درخت یہاں بہت اونچے ہیں، چڑھ تو جاتی ہے لیکن اسے اس کی خوراک زمین پہ پڑی ہوئی مل جاتی ہے۔ وہ وہیں سے اٹھا کر جہاں مناسب سمجھتی ہے اسے دفن کرتی ہے اور پھر بعد میں کھودتی بھی ہے اس جگہ کو اور وہاں سے نکال کر کتر کتر کر کے کھانے لگتی ہے۔ میں نے 5 منٹ کے دوران اسے 2 جگہ پہ نٹس کو دباتے ہوئے اور پھر نکال کر کھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ کیسے یاد رکھتی ہے کہ کون سی جگہ پہ اس نے کیا دبایا ہے۔ ہم تو اپنے روپے پیسے کو رکھ کر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہاں رکھا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہر صبح میرا انتظار کرتی ہے اور میں بھی اس کی تلاش میں رہتی ہوں۔ میرے قدم آگے بڑھتے رہتے ہیں اور میں دیکھتی رہتی ہوں۔ میری نگاہیں اسے دور تک تلاش کرتی ہیں۔ وہ دیکھیے، اس نے مجھے مزید قریب آتا ہوا دیکھ کر سوچا ہوگا نہیں بس اتنا فاصلہ ضروری ہے انسان، اور اس کے بعد وہ درخت کے موٹے تنے کے پیچھے چھپ گئی ہے۔ وہ مجھے جھانک جھانک کے بھی دیکھ رہی ہے۔ اسے خوشبو آ گئی ہے کہ کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے اور اس نے اٹھایا اور کھا لیا۔ کچھ منہ سے گرا، کچھ حلق کے اندر چلا گیا۔ وہ دیکھیے، اس طرح دو پاؤں پہ بیٹھی ہوئی، دم گول کر کے اٹھائے ہوئی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ بہت پھرتیلی، بہت ہی تیز رفتار۔ میں نے اسے بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے، بولتے ہوئے اور بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وہ دیکھیے، وہ مجھ سے چھپ رہی ہے، شاید نہیں، مجھ سے کھیلنا چاہتی ہے، لیکن میں بھلا درخت پہ کیسے چڑھ سکتی ہوں؟ وہ مجھے یہی تو بتا رہی ہے کہ دیکھو، تم نیچے ہی کھڑی ہو اور میں درخت پہ چڑھ گئی۔ وہ اور اوپر چلتی چلی جا رہی ہے، اور اوپر، کبھی نیچے آ رہی ہے اور کبھی اوپر جا رہی ہے، لیکن نہیں، میرا کیمرہ وہاں تک جا سکتا ہے اور تا حد نظر میں اسے دیکھ سکتی ہوں۔ وہاں بھی اسے کچھ کھانے کی چیز مل گئی ہے، شاید کوئی کیڑا مکوڑا ہو، یا اس کی پسندیدہ کوئی چیز ہو، یا ایسے ہی منہ چلا رہی ہو لالچ میں۔ کیوں، گلہریاں تو کیڑے نہیں کھاتی، یہ تو پھل اور نٹس، پتے، گھاس وغیرہ ہی کھاتی ہیں۔ میں نے انہیں یہی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ دیکھیے، بہت اوپر چڑھ گئی۔ اب میں اتنی دور تک اسے نہیں دیکھ سکتی۔ بھائی اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے۔